السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ۔ جیسا کہ اس پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور قیمتی پہلو جو اسلام کے لیے، تاریخ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یادگار بن گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو صحابہ کی ایک مٹھ یا آدھی مٹھ کے برابر جو اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچتا۔ تو سامعین کرام، آج ہماری گفتگو ہوگی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلو مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جن کو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر ہی سنا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت جب آپ پہ حملہ ہوا اور حملے کے بعد آپ بہت زخمی حالت میں تھے، تو آپ نے اس وقت جو 6 نام تجویز کیے تھے ان میں سیدنا زبیر بن عوام کا نام بھی تھا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے بھی تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں بھی کیا جاتا تھا جن کے بارے میں کہا سابقون الاولون، یعنی کہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ تو مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا، جب آپ مسلمان ہوئے تھے، تو آپ کی عمر تقریباً 8 برس یا 12 برس تھی۔ کچھ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ شاید 15 برس کی عمر میں، یعنی کہ آپ نے بچپن اور جوانی کے درمیان ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ مکہ کے اندر افواہ پھیل گئی کہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ زبیر بن عوام، مورخین ان کے بارے میں لکھتے ہیں اس وقت زبیر کی عمر جو ہے وہ 12 برس تھی۔ 12 برس کی عمر میں جب یہ افواہ زبیر کے کانوں میں پڑی تو فوری گھر سے نکلتے ہیں، اور نکلتے ہوئے اپنے باپ کی تلوار کو بھی نکال کر لے جاتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ جذبہ عطا کیا تھا، ایمان کی وہ قوت عطا کی تھی کہ اپنی قوت سے بڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر، اپنی عمر سے بڑھ کر اتنی دلیری سے جو تلوار کبھی چلائی نہ تھی، لیکن باپ کی تلوار لے کر نکل پڑے تھے، اور مکہ کی وادیوں کی طرف نکل گئے۔ تو لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھو اس لڑکے کو کیا ہوا ہے، اتنی سی عمر میں اور تلوار کو نیام سے باہر نکال کے بڑے غصے کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ تو اسی وقت کے دوران پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں کی طرف سے واپس لوٹ رہے تھے۔ تو
تو سیدنا زبیر کو دیکھتے ہیں تو کہا زبیر یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے، تلوار نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے اور بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ افواہ سنی اور میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کہ میں وادیوں میں جا کے دیکھوں کس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے یا کس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، میں اس کی گردن سر سے اتار دوں۔ وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس صحابی کو اسلام کے لیے تلوار نکالنے کا ناموں میں شمار کیا جاتا ہے اس میں زبیر بن عوام کا نام سر فہرست ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے انہوں نے تلوار جو ہے وہ کھینچی اور تلوار کو لے کر روڈوں کی طرف، وادیوں کی طرف نکلے۔ تو آپ کے بارے میں مورخین اور باتیں بھی ذکر کرتے ہیں جن میں کچھ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مورخین کہتے ہیں کہ آپ قد کے بڑے لمبے ہوا کرتے تھے، بلکہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو آپ کے پاؤں زمین کے قریب قریب لگتے تھے، اتنا اللہ رب کائنات نے آپ کو قد دیا تھا، بڑے طاقتور تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت بڑی سخت بچوں کی طرح کی تھی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کو اندھیری رات کے اندر جھاڑیوں میں پھینک آئی۔ عورتوں نے پوچھا کہ تو اسے کیوں جھاڑیوں میں پھینک آئی؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے جھاڑیوں میں پھینکا ہے آج رات تاکہ یہ اندھیرے سے کبھی خوف نہ کھائے، اندھیرے سے کبھی ڈرے نہ، اور تنہائی سے اسے کوئی دہشت نہ آئے، اور میں اس کی تربیت اس لیے ایسے کر رہی ہوں تاکہ یہ ایک دلیر اور بہادر شخص بنے۔ اور آپ کو بڑا مارا کرتی تھیں، تشدد کیا کرتی تھیں۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ تشدد کیوں کرتی ہو؟ کہا اس لیے مارتی ہوں کہ با ادب ہو اور بڑے لشکر کی سپہ سالاری کرے، بڑے لشکر کو لے کر ساتھ چلے۔ وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہادری، یہ قوتیں، یہ دلیریاں انہوں نے اسلام کے لیے کیسے استعمال کی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ہجرتیں کی۔ 2 ہجرتیں آپ نے حبشہ کی طرف کی اور 1 ہجرت جو ہے وہ آپ نے مدینہ کی طرف کی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا بہت زیادہ مارا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ تو نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے، اتنا تشدد کرتے۔ لیکن سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے کہ چچا میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں اب اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں حق دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور کہا کہ اتنا مارتے بعض دفعہ آپ کو کتنے گھنٹے چھت سے الٹا لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ یہ دین اسلام کو چھوڑ دے۔ لیکن جس دل میں بس چکا ہو اسلام، جس دل میں محبت رسول داخل ہو چکی ہو، وہ نکلنی بڑی مشکل ہے۔ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، تو اسلام آپ کو کسی جگہ پہ بھی نیچا نہیں کرے گا۔ تو سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ قیمتی بنا دیا، ایک پہلو یادگار بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے کہ میرے صحابہ، وہ صحابہ، پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کی ایک مٹھ جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سامعین کرام، وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تو آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔